الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، موجودہ دور میں والدین بچوں کے شادیوں کے حوالے سے انتہائی پریشانی والے معاملات اور حالات سے گزر رہے ہیں۔ بچوں کی شادی دیر سے ہو رہی ہے، وجہ صرف یہی ہے کہ مناسب رشتہ نہیں آتا۔ رشتہ آتا ہے تو وہ سمجھ نہیں آتا، اور اگر سمجھ آتا ہے تو کچھ ایسی شرائط رکھ دی جاتی ہیں کہ جس کے وجہ سے بات بنتے بنتے تقریباً ختم ہو جاتی ہے، اور یوں ایک اور آس اور ایک اور امید ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ بھرم جو رشتے کے لیے تھا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ سامعین کرام، ہر والدین کی یہی خواہش اور دلی تمنا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی شادیاں اچھی جگہوں پر اپنی زندگی میں اپنے سامنے انجام دے دیں اور بچوں کو اپنے گھر کا کر دیں، تاکہ ان کا یہ فرض منصبی جو ہے وہ پورا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی تمام والدین کی اس دلی خواہش کو پورا فرمائے، تمام والدین کے سینوں کو اور دل و دماغ کو ٹھنڈا فرما دے، اور ان کی بچوں کی شادیاں ان کی زندگی میں ہی اچھی جگہوں پر ہو جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ بھی اس حوالے سے پریشان ہیں، بچوں کے والدین ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کے بچی یا بچے کا رشتہ اچھی جگہ سے آ جائے، خاص طور پر بچیوں کے لیے آج ایک انتہائی مجرب اور شاندار باکمال وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ عمل، یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ اس عمل کے دوران ہی اچھے اور مناسب رشتے کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کوئی جوڑا ایسا نہیں بھیجا جو بے جوڑ ہو۔ اللہ نے ہر نر کے لیے مادی اور مادی کے لیے نر پیدا فرمایا ہے، اور اس سے ہی مانگنا چاہیے۔ اسی طریقے سے انسانوں میں بھی مردوں کے لیے عورتیں اور عورتوں کے لیے مرد اسی روئے زمین پر اللہ نے بھیجے ہوئے ہیں۔ اب اللہ کریم سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ یا رب العالمین، جو بھی ہمارے بچے یا بچی کا جوڑ ہے جو تو نے مقرر کر رکھا ہے، وہ جلد از جلد بھیج دے، نیک اور صالح رشتہ عطا فرما دے، تو وہ کریم اور رحیم رب سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ تو آپ جب اس مجرب عمل کو کرتے ہیں، لڑکی خود بھی پڑھ سکتی ہے، لڑکا خود بھی پڑھ سکتا ہے، اور والدین جو رشتوں کی تلاش میں ہیں وہ بھی اس مجرب عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور یقین کامل کے ساتھ جب آپ پڑھتے ہیں تو اللہ اپنا کرم فرما دیتا ہے، اور جو آپ کے بچے بچی کا جوڑ ہے، جو آپ کا رشتہ اس زمین پر موجود ہے، اللہ کریم بڑی تیزی سے غیبی مدد کر کے آپ تک پہنچا دیتا ہے۔ تو طریقہ کار آپ نوٹ فرما لیں۔ یہ وظیفہ، یہ عمل جو اس کا طریقہ ہے، اس سے پہلے نماز کی پابندی شرط اول ہے، اور پھر عشاء کی نماز کے بعد آپ مخصوص وقت اور مخصوص جگہ پر بیٹھ جائیں۔ کوشش کریں نماز کی ادائیگی کے بعد اس عمل کو شروع کریں۔ آپ اندھیرے کمرے میں، ایسے کمرے میں بیٹھے جہاں کسی کا آنا جانا نہ ہو، عمل دخل نہ ہو۔ آپ توجہ یکسوئی کے ساتھ اس عمل کو پڑھ سکیں۔ توجہ یکسوئی کے ساتھ باوضو حالت میں قبلہ رخ ہو کر بیٹھے 11 بار درود شریف پڑھیں۔ 11 بار درود شریف پڑھنے کے بعد پھر آپ نے یا اللہ یا لطیف یا کریم، یا اللہ یا لطیف یا کریم، آپ نے 313 مرتبہ انتہائی توجہ یکسوئی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ 313 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ کر پھر آپ نے آیت کریمہ 41 بار پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیت کریمہ ہے، یہ 41 بار پڑھیں، اور پھر 11 بار درود شریف پڑھ کر اس وظیفے، اس عمل کو مکمل کر لیں۔ اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کر توجہ یکسوئی یقین کامل کے ساتھ دعا کریں۔ اسی عمل کو دوسرے دن بھی عشاء کی نماز کے بعد مقررہ وقت پر اور اسی کمرے، اسی جگہ پر آپ نے پڑھنا ہے۔ 11 دن یہ عمل لگاتار کرنا ہے۔ اگر مناسب رشتہ آ جائے تو عمل ترک کر دیں، اگر نہ آئے تو اس کی تعداد 21 دن تک آپ بڑھا لیں۔ 21 دن
مکمل تعداد ہے، آپ کو 21 دن سے پہلے ہی اللہ کی بارگاہ سے غیبی مدد آئے گی اور آپ کو اپنے جوڑ کا اچھا اور مناسب اور نیک رشتہ عطا ہو جائے گا۔ اللہ کریم اس عمل، اس وظیفے کی برکت سے آپ کا جوڑ آپ تک پہنچا دے گا۔ پاکی کی حالت میں ہی آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے، ناپاکی کی صورت میں ترک کر دیں اور بعد میں تعداد پوری کر لیں۔ آپ یہ وظیفہ لڑکے کی ماں، لڑکی کی ماں، باپ یا لڑکی خود یا لڑکا خود بھی پڑھ سکتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ جو بھی اس عمل کو کرے، مکمل شرائط جو بتائی گئی ہیں اسی کے ساتھ اس عمل کو پڑھے، اللہ کریم آپ پر اپنی رحمت نازل فرما دے گا اور مناسب اور اچھا رشتہ آ جائے گا۔